بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول ہیں۔ معزز ناظرین و سامعین، آپ سب میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں کو میری طرف سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ رب العالمین کی خیر و عافیت میں ہوں گے۔ میرے پیارے معزز ناظرین گرامی اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں، ماہ شوال کے مہینے میں صرف ایک دن اس وظیفے کو ادا کر لیں جو میں آج آپ کو اس ویڈیو میں بیان فرمانے والا ہوں۔ یہ اتنا مجرب اور کامیاب وظیفہ ہے، اس وظیفے کو ادا کرنے سے چند ہی منٹوں میں سسرال کے گھر سے علیحدگی حاصل ہو جاتی ہے۔ وہ چاہے میرا پیارا بھائی اپنے سسرال کے گھر سے علیحدگی حاصل کرنا چاہتا ہو، یا میری پیاری بہنیں ظلم سے نجات حاصل کرنا چاہتی ہوں سسرال والوں سے، صاف نند، دیورانی، جیٹھانی، جیٹھ اور دیور سے انشاءاللہ آپ کو علیحدگی حاصل ہوگی، یا میرا پیارا بھائی اپنے بھائیوں سے علیحدگی حاصل کرنا چاہتا ہے، یا جوائنٹ فیملی سے علیحدگی حاصل کرنا چاہتا ہے، یا اپنے جو کرائے کے مکان ہے اس سے علیحدگی حاصل کرنا چاہتا ہے، اسے چھٹکارا پانا چاہتا ہے، اپنا ذاتی گھر حاصل کرنا چاہتا ہے، انشاءاللہ اپنے ذہن و گمان میں اپنا مقاصد کو رکھ کر آپ اس وظیفے کو ادا کر لیں، انشاءاللہ آپ کا چند ہی منٹوں میں اللہ اور ذاتی گھر ہوگا۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ کو غیبانہ مدد فراہم ہوگی۔ اللہ رب العالمین آپ کی ضرور مدد فرمائیں گے۔ اس وظیفے میں آپ نے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا ہی بیان فرمانی ہے۔ ہمارا مقصد صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کا ہونا چاہیے۔ جب اللہ رب العالمین ہم گنہگار انسانوں سے راضی ہو گئے تو سب انسانوں کو ہی چیزیں اور ان کی دعائیں قبول و منظور ہونا شروع ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین پر یقین رکھ کر آپ نے اس وظیفے کو ادا کرنا ہے، اور ہمارے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر صرف اور صرف آپ نے ایک مرتبہ درود ابراہیمی کو پڑھنے کے بعد کامنٹس میں جزاک اللہ لکھ دینا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو درود ابراہیمی پڑھنے کے صدقے ہی آپ کی دعا جو ہے جلد از جلد قبول و منظور ہو جائے گی۔ آپ کی جو بھی پریشانی ہے، مصیبتیں ہیں، رنج و غم ہے، وہ آپ کے انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے۔ آپ میرے پیارے ناظرین اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں سے ایک چھوٹی سی اور گزارش کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ ہمارے چینل کامیاب وظائف کی دنیا پر نیو آئے ہیں تو آپ سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل کے آئیکن کو دبا دیجئے، کیونکہ آنے والی ہر ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ سب میرے پیارے ناظرین اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں کو ملتا رہے۔ آپ نے یہ وظیفہ ظہر کی نماز کے بعد ادا کرنا ہے۔ ظہر کی نماز کے بعد آپ نے پاک صاف ہو جانا ہے، باوضو ہو جانا ہے، آپ نے اچھے کپڑے پہن کر سب سے پہلے ظہر کی نماز ادا کرنی ہے، پھر آپ نے اسی جگہ پر بیٹھ کر آپ نے اسی جگہ پر قیام کر کے اس وظیفے کی نیت کر لینی ہے کہ آپ نے وظیفے کو کیوں ادا کرنا ہے۔ آپ نے یہ وظیفہ سسرال کے گھر سے علیحدگی حاصل کرنے کے لیے ادا کرنا ہے۔ اگر میرا پیارا بھائی اس وظیفے کو ادا کرنا چاہتا ہے، وہ اپنے بھائیوں سے علیحدگی حاصل کرنا چاہتا ہے، جوائنٹ فیملی سے علیحدگی حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ اپنے ذہن و گمان میں بٹھا لے اور پھر اس وظیفے کو شروع کرے۔ اگر میری پیاری بہنیں کسی سے علیحدگی حاصل کرنا چاہتی ہیں، اپنے سسرال والوں سے، اپنے جیٹھ سے، دیورانی سے یا جیٹھانی سے علیحدگی حاصل کرنا چاہتی ہیں، وہ سب اپنے ذہن و گمان میں باندھ لیجئے اور پھر آپ اس وظیفے کو شروع کر دیجئے۔ آپ نے سب سے پہلے اپنے ذہن و گمان کو باندھ لینا ہے، پھر آپ نے 100 مرتبہ یعنی کہ آپ نے ایک تسبیح درود ابراہیمی کی پڑھنی ہے۔ آپ نے درود ابراہیمی آہستہ آہستہ پڑھنا ہے، اس میں زبر زیر پیش کی غلطی نہ ہو جائے۔ زبر زیر پیش کی غلطی ہونے کے بعد آپ کا تلفظ غلط ہو جائے گا اور پھر آپ کو اس وظیفے سے فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ آپ نے 100 مرتبہ درود ابراہیمی کو پڑھ لینا ہے، اور آپ نے اسے ہی دوران ہمارے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر آپ نے 100 مرتبہ درود ابراہیمی کا نذرانہ پیش آپ نے کر دینا ہے۔
جب آپ نے 100 مرتبہ درود ابراہیمی کا نذرانہ پیش کا آپ نے کر دیا، پھر آپ نے اس ہی دوران سجدہ ریز ہو جانا ہے۔ آپ نے اپنے مقاصد کو اپنے ذہن و گمان میں ہی رکھنا ہے۔ سجدہ ریز ہو کر آپ نے اپنی آنکھیں بند کر لینی ہے۔ دل کی گہرائیوں سے آپ نے اللہ رب العالمین کو یاد کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین کی آپ نے دل میں ہی حمد و ثنا بیان فرمانی ہے۔ 2 سے 3 منٹ آپ ایسے ہی رہیں، اللہ رب العالمین کو یاد رہیں، اور پھر آپ نے اس وظیفے کو شروع کر دینا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے سجدے میں ہی جا کر 101 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ یا اللہ کو پڑھنے کے بعد سورہ العمران کی بہت ہی پیاری آیت جو ہے آپ کے سامنے بیان فرمانے والے ہیں اب۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ یہ آیت آپ نے صرف اور صرف سجدے میں جا کر 21 مرتبہ آپ نے پڑھ لینی ہے، اور آپ نے پھر دوبارہ آخر میں صرف اور صرف 21 مرتبہ ہی یا اللہ کو پڑھ لینا ہے۔ اگر کسی پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں کا کمر کا مسئلہ ہے، وہ سجدہ ریز زیادہ دیر نہیں ہو سکتے، تو وہ بیٹھ کر بھی اس وظیفے کو ادا کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی جانب آپ نے رائے گل ہو کر، اللہ رب العالمین کی طرف آپ نے مائل ہو کر اس وظیفے کو ادا کرنا ہے۔ اگر سجدے میں جا کر آپ اس وظیفے کو ادا کریں گے تو آپ کو زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ اگر آپ بیٹھ کر بھی ادا کرنا چاہتے ہیں مجبوری یا بیماری کی حالت میں، تو آپ اس وظیفے کو بیٹھ کر بھی ادا کر سکتے ہیں۔ جب آپ نے اس وظیفے کو مکمل ادا کر لیا تو پھر آپ نے اسی جگہ پر بیٹھ جانا ہے۔ اسی جگہ پر بیٹھنے کے بعد آپ نے اللہ رب العالمین کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لینے ہیں۔ آپ کی جو بھی پریشانی ہے وہ آپ نے اللہ رب العالمین کے سامنے بیان فرمانی ہے۔ آپ نے اس وظیفے کو کیوں ادا کیا ہے، آپ نے وہ بھی اللہ رب العالمین کے سامنے بیان فرمانا ہے۔ انشاءاللہ کچھ ہی منٹوں میں یا کچھ ہی سیکنڈوں میں یا کچھ ہی دنوں میں آپ کی جو دعا ہے جس کے لیے آپ نے اس وظیفے کو ادا کیا ہے، انشاءاللہ وہ آپ کی دعا قبول و منظور ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ کو غیبانہ مدد بھی فراہم ہوگی۔ اگر آپ میرے پیارے ناظرین اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں کو اس وظیفے میں کسی بھی قسم کی سمجھ نہیں آئی تو آپ کامنٹس میں رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ ہمارے سے پوچھ سکتے ہیں کہ اس معاملے میں مجھے سمجھ نہیں آئی، تو انشاءاللہ آپ کو ضرور جواب دینے کی کوشش کی جائے گی۔ اب تک اتنا ہی، دعا میں ضرور یاد رکھے گا۔ انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔